طواف عشق از سمیرہ حمید ایپیسوڈ 11۔ لوٹا پٹا کارواں جیسے ہی منزل پر پہنچا، ابن موسیٰ نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ استقبال کے لیے کھڑے سرزمین حجاز کے میزبان اس کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے۔ کارواں کے ساتھ جو گزری تھی ان تک خبریں پہنچ چکی تھیں۔ تمہاری سزا ابھی طے ہونی ہے ابن موسیٰ، اتنی جلدی نہ کرو بھاگنے میں۔ تمہیں ایک ایک حاجی کے جان و مال کا حساب دینا ہے۔ میں اپنا عہد پورا کر چکا ہوں۔ کارواں منزل پر پہنچ چکا ہے۔ میری سزا وہ ہیں جو کارواں سے الگ جا چکی ہیں۔ حج نہیں کرو گے؟ ابن منصور نے تنزیہ کہا۔ حاجیوں کے بغیر حج کیسے کر لوں؟ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اب ممکن نہیں رہا کہ جو جا چکی تھی انہیں ڈھونڈ نکالا جائے، اس لیے اس نے ان کے پیچھے خود کو بھی گم ہو جانے دیا۔ وہ امیر کارواں تھا، اور امیر اپنے کارواں کے جانوروں تک کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تو پھر انسان تھی۔ وہ امیر الحج تھا اور وہ مسافر حج۔ انسانوں کے ہجوم میں، حیوانوں کے بازار میں وہ کئی ہاتھوں سے ہوتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، لٹتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ اسے ارزاں قیمت پر خرید کر دوسری، تیسری، چوتھی جگہ بیچ کر اس جگہ رشتہ داری نبھانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ بڑی عمر کی وہ عورت وقت سے پہلے ضعیف ہو چکی تھی، نابینا اور بیمار تھی۔ مرحومہ بیٹی کی بچی کے لیے ایک خادمہ چاہتی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ پوچھ رہی تھی۔ 11 مہینوں میں اب کسی انسان کی آواز سنی تھی۔ کسی نے انسان بن کر بات کی تھی۔ جواب دینے کی بجائے آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ، وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ وہ آمنہ ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ آمنہ، میری بیٹی بھی تمہاری طرح ہی تھی، کبرا، ایسی ہی معصوم صورت، ایسی ہی بات بات پر رو دینے والی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نابینا لوگوں کو سب دکھائی دیتا ہے آمنہ، بس چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ دیکھو، اللہ نے میری سن لی۔ خدمت کے لیے لوگ تو بہت مل رہے تھے، لیکن ماں نہیں مل رہی تھی۔ چچا زاد بھائی کی بہت محنتیں کی کہ کوئی اچھی سی ماں لا دو۔ سب کہتے تھے کہ میں پاگل ہوں۔ میں نے کہا کہ بس مجھ جیسی پاگل لا دو۔ دیکھو، کیا میں پاگل ہوں؟ کیا بوڑھا اور نابینا ہو جانا انسان سے انسان ہونا چھین لیتا ہے؟ اس کا نعمتوں پر حق نہیں رہتا، اسے بس موت کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ اپنے پیچھے کبرا اپنا جگر گوشہ چھوڑ گئی ہے۔ میں نابینا نہ ہوتی تو بہت کچھ کر لیتی، اب سب تم کرنا۔ بستر پر بیماروں کی طرح پڑی 1.5 سال کی کمزور ناتواسی بچی کو گود میں اٹھا کر اس نے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنے آپ سے بچھڑ گئی تھی، اب ملی تھی۔ اتنی بے رحمی دیکھ لی تھی کہ لگتا تھا اپنے اندر سے بھی رحم مٹ گیا ہے، لیکن اس کے سینے میں دھڑکتے دل میں مرحومہ ماں کی ایک دھڑکن زندہ تھی۔ بچی کو سینے سے لگایا تو اس نے اپنے اندر رحم کے سمندر کو ٹھانٹے مارتے محسوس کیا، جیسے وہ بچی ہمیشہ سے اس کی تھی۔ اس نے یہ سفر اسی بچی کے لیے تو کیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ بچی کے ہاتھ سے اپنے گیلے گال پوچھ رہی تھی۔ اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ کسوہ۔ پتہ نہیں کبرا کو کیسے خبر ہو گئی تھی کہ بیٹی ہی ہوگی۔ 9 مہینے کسوہ کسوہ کہہ کر اسے بلاتی رہی۔ کسوہ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کسوۃ الکعبہ، زیر دل دہرایا۔ کہانی وہاں سے ہی تو شروع ہوئی تھی۔ کسوہ، یہ اس عورت کی بیٹی تھی جو حافظ قرآن تھی، جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا کر اس مدرسے میں بھیجے گی جہاں بچیاں کسوۃ الکعبہ کی تیاری میں حصہ لیتی ہیں، جہاں غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے۔ ماں نے 9 مہینے ہر سانس قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں۔ ماں نے پہلے لمحے سے اولاد کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ وہ ماں جا چکی تھی۔ جو ماں اسے اب ملی تھی وہ حافظ قرآن تو نہیں تھی۔ وہ شہر سے دور، بہت دور، قبرستان جیسے ویران میدان میں بنے اس کوٹھری نما گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں چند اور لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ناک ہاتھ سے ورنہ کپڑے سے ڈھانپ رکھے ہیں۔ صرف وہ اکیلی ایسی ہے جس نے یہ تردد نہیں کیا۔ وہ اسے اپنے بھائی کے لیے لایا تھا، جو ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس نے اسے آبادی سے دور پھینکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کوڑ ہے، لیکن طبیب نے کہا کہ یہ کوڑ نہیں، لیکن اس سے بہتر بھی نہیں۔ وہ وبائی مرض نہیں تھا، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے سوتیلے بھائی نے اسے اس ویرانے میں پھینک دیا تھا۔
اس کے سارے جسم پر بلبلوں جیسے زخم تھے، ان میں خون آلود پیپ تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے عاجز تھا۔ 3 وقت کا کھانا اس کے پاس اس ویرانے میں لانا ایسا جوئے شیر تھا جس کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی ملازم معمولی سے معمولی انسان بھی اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی بیماری سے خوفزدہ تھے۔ اس کے پاس ایک لمحہ کھڑا ہوا نہیں جاتا تھا۔ بازار میں بکنے والی ارزاں جنت کو وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ خصلت میں کمینہ نہیں تھا، لیکن جب بازار لگا ہو، ان جیسیوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہوں، تو پھر بہت سو کے اندر کی خباثت باہر نکل آتی ہے۔ چیز مفت مل رہی ہو تو جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ بھلا انسان کی لالچ کا بھی کہیں خاتمہ ہوا ہے؟ اس نے اسے وصول پایا تھا، وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ٹھکانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے آگے چند سکے پھینک دیے تھے۔ انہیں اٹھاؤ اور اسے چھوڑ کر دفع ہو جاؤ۔ اس نے سکے اٹھائے، نہ دفع ہوا، الٹا وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ تو اس نے اپنے خادم کو اشارہ کیا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ تمہاری عزت بچائی ہے، اب اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ عزت بچانے والا اس کی جان خرید رہا تھا۔ وہ چپ چاپ نہ بھی ہوتی تو کیا اس سے جیت جاتی؟ وہ دنیا کے کسی بھی انسان سے جیت جاتی کیا؟ اس کا ایمان چٹان تھا، لیکن جسم تو بھر بھری مٹی کا ہی تھا نا۔ کوئی بھی چیر پھاڑ کر لیتا، کوئی بھی گھسیٹ کر کہیں بھی لے جاتا۔ تمہیں حنان مراد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اس سے پوچھا جا رہا تھا۔ سوال اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس جواب دینے کی گنجائش ہو۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں تک پہ زخم تھے۔ اس کے قریب کھڑے ہونا ایسا ہی تھا جیسے دم گھونٹ لینا۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا جی چاہا بھاگ جائے، اس کا جی چاہا اس سے موت آ جائے، اس کا جی چاہا۔ کیسے اس کا جی چاہ سکتا تھا؟ اپنی ساس کے دل پر پڑ پڑ کے پھونکا کرو، دل بدل جائے گا۔ عزیزہ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ ہم میں سے کسی ایک کا بھی نکاح ہو گیا تو ہم تینوں معتبر ہو جائیں گی۔ تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ یہ جنت ہے، اس جیسی ڈرپوک لڑکی پورے مصر میں نہیں ملے گی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی، بستر پڑے اس مرد کو ایک نظر دیکھا۔ دنیا جہان کی ڈرپوک لڑکی نے، میں موجود ہوں۔ وہ صاحب چاہت تھی، اب وہ صاحب لبیک تھی۔ اس کی آواز پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، جنت حاضر ہے اے رب۔ ہاں وہ حاضر تھی، زندگی کا ہر تلخ جام پینے کے لیے وہ حاضر تھی۔ ایک ایسے بیمار کی بیوی بننے کے لیے جس نے اس کے سگے ستیلے رشتوں کو اٹھا کر بستی سے باہر پھینک دیا تھا، لیکن رضا کا یہ گھونٹ پیتے پیتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انسان کمزور ہے نا۔ یہاں پہاڑ ہیں، دلدل ہے، جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، ڈراؤنا جنگل ہے۔ یہ گیلا جنگل ہے، یہ درندہ جنگل ہے، یہ غلام جنگل ہے، یہ آقا جنگل ہے۔ اس جنگل کی نیم دلدلی زمین میں درختوں کی جڑوں کو کھود کر کچھ ڈھونڈنا ہی ہے۔ ہر وہ چیز جو دولت میں شمار ہوتی ہے، موتی، ہیرے، سونا، چاندی، جواہر، یہ عزیزہ ہے۔ وہ ان 30 لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں تون نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس کے آدمی بدنام زمانہ منڈیوں سے ایسے غلام خرید خرید کر لاتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جو کوڑیوں کے مول فروخت ہوتے ہیں۔ یہ 30 غلام نوعمر بچیاں ہیں، کچھ بڑی عمر کی عورتیں، چند ضعیف عورتیں، اور ایک وہ ہے۔ وہ زمانہ عالمیت سے زمانہ غلامیت کے وقت میں آ چکی ہے، بدترین غلاموں میں۔ تون، وہ بدترین آقا تھا۔ وہ اب تک اپنی پشت پر کتنے ہی کوڑے کھا چکی تھی۔ شور بازار میں گالیوں کے مول بکنے والی جنگل میں ہیرے موتی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمین کی جنت سے خزانہ تلاش کر رہی تھی۔ کبھی یہ جنگل ڈاکوؤں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ وہ اتنے مشہور اور نڈر ڈاکو تھے کہ انہوں نے کئی 100 شاہی قافلے لوٹ کر ان کے خزانے جنگل کو ہضم کروا دیے تھے۔ انہوں نے بحری قذاق تک نہیں چھوڑے تھے۔ مشہور تھا کہ ہولناک زلزلے میں ان کا مسکن گہری اندھیری غار کا پورا راز زمین میں دھسا دیا گیا۔ سب زندہ دفن ہو گئے۔ بہت لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے تھے جو ڈاکو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ کچھ کے ہاتھ وہ آیا تھا، کچھ دلدلی زمینوں سے اپنی زندگیوں کو موت دے کر کبھی نہیں لوٹے تھے۔ کچھ ہمت ہار گئے تھے، لیکن ایک وہ سب پر بازی لے گیا تھا۔ اس نے غلاموں کی فوج اکٹھی کر لی تھی۔ وہ منڈیوں سے اپنے مطلب کے غلام خریدتا تھا اور انہیں درختوں کی جڑوں، غاروں کے اندھیروں،
دلدلوں کی تہوں جھاڑیوں کے جھنڈوں میں خزانے تلاش کرنے پر لگا دیتا تھا، صرف بچیاں، عورتیں، لڑکیاں جو جنگل سے فرار نہ ہو سکیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پورا جنگل، ہر درخت، ہر دلدل کی تہ میں اس خزانے کا لقمہ کھائے ہوئے ہے، اسے اب ان کے پیٹ سے وہ نکالنا ہے۔ سکے اور ظروف، سونا، چاندی، ہیرا، موتی اور عزیزہ۔ ہیرا زمین کے ہیروں کی تلاش میں تھا۔ جو سرے راہ لوٹ لیتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں، جو زمین کے خزانوں کا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھوجتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں، زمین کا چور۔ زمین کے سینے میں جو کچھ ہے وہ زمین پر موجود ہر انسان کا ہے۔ خزانے کسی ایک کے نہیں ہوتے، اگر ایک کے ہوں تو پھر ہڑپ کر لینے والے فرعون ہوتے ہیں، یہ فرعون پھر غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ فرعون ہی تھا، سب غلام اسے تون کہتے تھے۔ وہ فرعون اور طاعون کی خصوصیت کے اس نام سے واقف تھا، لیکن اسے اس نام پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آقاؤں کے بہت سے نام ہوتے ہیں، غلام کا بس ایک نام ہوتا ہے، غلام۔ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ انہیں جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا تھا۔ وہ زمین کھودتے تھے؟ نہیں، وہ زمین ایسے نہیں کھودی جا سکتی تھی جیسے پانی کے لیے کنویں کھودے جاتے ہیں، جیسے مردہ کے لیے قبر کھودی جاتی ہے، بیج کے لیے فصل۔ وہ گیلی تھی، گدلی تھی، دلدلی تھی، کٹیلی، زہریلی زمین ہاتھوں سے کھودی جاتی تھی، جیسے ریت سے بال تلاش کیا جاتا ہے، جیسے سمندر سے آنسو، جیسے جنگل سے پتنگا۔ زلزلے نے اتنے زلزلے نے اتنے بڑے گروہ کے ڈاکوؤں کے خزانے کو دانوں کی طرح جنگل میں بکھیر دیا تھا، یہ اس کا ماننا تھا۔ وہ گیلی مٹی کے سینے میں تھا، جسے ہاتھ سے مسل مسل کر نکالنا تھا۔ وہ کیچڑ دلدلی زمینوں میں تھا۔ کسی ہیرے کو خراش نہیں آنی چاہیے، اس کی قیمت کم نہیں ہونی چاہیے۔ سکوں کو، موتیوں کو، ظروف کو، اسے ہر چیز کو، ارزاں قیمتی سب کو۔ انسان نے ہمیشہ کم قیمت چیزوں پر ہاتھ ڈالا ہے، ہیرے جواہر پر۔ اپنی قیمت بھلا کر اس نے پتھروں کو قیمتی بنایا ہے۔ جنگل سے وہ خزانہ قطرہ قطرہ نچوڑ رہے تھے۔ نگرانی کے لیے 4 دیو کامت حبشی تھے، 2 گھوڑے لے کر ان کے سروں پر سوار رہتے تھے۔ نہ بھی سوار ہوتے تو بھی اس گھنے جنگل سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اتنا گھنا جنگل تھا، اتنا گھنا کہ ساری زندگی اس میں گزار کر بھی انسان راستہ نہیں پا سکتا تھا۔ تو ان کو ہیرے موتی چاہیے تھے، وہ تلاش کر لینے والے اپنی دعاؤں سے نکالتے یا خون سے، وہ موج سے کرتے یا جادو، ورنہ وہ غصے سے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ وہ 30 غلام، کسی کے مرا جانے کی صورت میں 28 غلام، نئے غلاموں کی آمد پر 30-35 جانور۔ اسی جنگل میں بنے اندھیرے غار ان کے ٹھکانے تھے۔ دن مشقت بھرے تھے، راتیں سسکیاں بھری۔ جس دن ایک بھی موتی نہیں ملتا، اس رات بھوک ملتی تھی، اس رات کوڑے ملتے تھے، اس رات کسی نہ کسی کی جنگل میں کٹی انگلیاں ملتی تھیں۔ وہ ایک ایک جوڑ سے انگلی کاٹتا تھا، ہاتھوں کی، پیروں کی، بچیوں تک کی 2-2، 3-3 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ اپنی غلامی کے 15ویں دن اسے ایک درخت کی جڑ کھودتے ہوئے ایک عمر رسیدہ پوٹلی ملی تھی۔ ابھی وہ اس کے ہاتھ میں آئی ہی تھی کہ پیچھے سے لپک لی گئی تھی۔ رات کے کھانے میں 2 نوالے زیادہ ملے تھے۔ پتھریلی زمین پر سوکھی گھاس کا بستر میسر آیا تھا۔ وہ موتیوں سے بھری ایک پوٹلی کھوج نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ایسا اس نے نہیں کیا تھا، ایسا اس کے نصیب کے ہاتھوں ہوا تھا۔ وہ تو بس انگلیاں بچا رہی تھی، سسکیاں خرید رہی تھی، تکلیفوں میں راحت ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم 6 مہینے سے اس جنگل میں چوہوں کی طرح درختوں کی جڑیں کھود رہے ہیں، ہمارے ہاتھ چند موتیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ تم نے بڑا مارکا مارا ہے۔ بچیاں خوش تھیں کہ آج کی رات کوئی رو کر نہیں سوئے گا، کوئی تڑپکے گا نہیں، کوئی سسکے گا نہیں۔ کیا پڑھ کر زمین کو کھودا تھا؟ ایک نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری جانوں پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ نیت رکھ کر کھودا تھا۔ وہ افسردہ ہو گئی، جس کی اپنی قیمت گالیاں تھیں، وہ بیش قیمت موتی ڈھونڈ چکی تھی۔ یہ وہ جواہر تھے جو وہ اپنے پیچھے بڑے شوق سے چھوڑ آئی تھی۔ ایک بار پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں، جب لٹانے والے اس کے حسن پر لٹاتے تھے تو اس نے سوچا تھا کہ اس کے حسن کے پلڑے میں ہر خزانہ بے وزن ہے۔ زمین خالی ہو جائے گی لیکن اس کی قیمت نہیں چکا پائے گی۔ زمین اس کے تکبر کی قیمت اس کی ہتھیلیوں سے چکوا رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ حسن اگر ایسا ہی کارگر ہتھیار ہے تو پھر یہ کند کیسے ہوا؟
तुम्हारी पीठ पर कोड़ा क्यों पड़ा? तुम्हारा मोल खरा क्यों न लगा? तकब्बुर, राई के दाने के बराबर ये ज़मीन पर बड़ा भारी है, ये रूह पर बड़ा कर्ब है। दिखाई देने वाली हर चीज़ कम हैसियत है, हैसियत वाली सब चीज़ें पोशीदा हैं, वापर्दा हैं। कलाम हक, तुमने कमाल कर दिया, ये बताओ तुमने कैसे निकाला? कौन पूछ रहा था, ताकि इन्हीं खतूत पर बाकियों से काम करवाए। ज़मीन को जिस नीयत से हाथ लगाया जाता है, ये ऐसी ही हो जाती है। कब्र खोदने के लिए कहो तो कब्र खोदती है, कुएं के लिए तो पानी ही देती है, रिस्क के लिए तो फल फूल फसल सब देती है, खजाने के लिए तो खजाना दे देती है। मैंने ज़ईफ़ औरतों की जान को तकलीफ से बचाने के लिए खोदा था, और इसने बड़े सुकून से अपनी नीयत, अपनी मुशक्कत की हकीकत बता दी थी। वो इसे बता रही थी कि मैं तुम्हारे लिए खजाना नहीं, इंसानों के लिए राहत के कुछ लम्हे ढूंढ रही हूँ। मैं अकेली होती तो तुम मेरा सर ही क्यों ना कुचल देते, मैं तुम्हारी लालच का पेट ना भरती। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुलाम एक दरवेश खरीद लाए हैं। तुम तवाइफ तो नहीं हो, तुम तो तवाइफ नहीं हो। सारा जहां ये याद रखेगा कि मैं तवाइफ हूँ। तुम भी याद रखो, भला मुझे तुम जैसे इंसानों की परवाह ही कहाँ है। इसने बड़ी बेनियाज़ी से कहा। इस जंगल में कैद होकर भी वो डरती नहीं थी, इसे किसी शय की परवाह नहीं थी। तब भी जब इसकी बोली लगाई जा रही थी, भला हैवानों की मंडियों में इंसान की बोली लगाई जा सकती है? वो अपने दिल में पशेमानी की कोई भी गिरह लगाने वाली नहीं थी। वो दीन हक पर, ईमान हक पर कायम हो चुकी थी, शहादत दे चुकी थी। अब भला दुनिया हाथों में पत्थर थाम लेती या फिर ज़बान पर गाली ले आती, वो बेनियाज थी। लेकिन तुम लापरवाह ना होना, अब तुम हर रोज़ ज़मीन को इस नियत से हाथ लगाओगी कि अगर मुझे कुछ ना मिला तो इन गुलामों में से किसी एक की उँगली कटेगी, हर रोज़ कटेगी। मैंने इंसानों से बहुत काम लिए हैं, अब मैं एक अल्लाह वाले से काम लूँगा। कल सुबह तैयार रहना। आज रात दुआ माँग कर सोना, गिड़गिड़ा कर। मैं पेट भरे बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ, खज़ाने का संदूक भरे बगैर नहीं। रूह को जिस नियत से झंझोड़ दिया जाए, वो इस नियत पर अमल पज़ीर हो जाती है। रूह ये ऐसी फरमाबरदार है, अमल इसका नियत पर ही तो दारोमदार है। कलाम हक। चलें जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।